اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ایک سوال آتا ہے کہ جادوگر جب بار بار ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، بار بار اٹیک کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی خاص پڑھائی ہوتی ہے؟ اس سے کیسے نجات پائیں، کیسے اس سے ہمیں چھٹکارا ملے؟ جب ایک دفعہ ہم اپنا علاج کرواتے ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوبارہ پھر وہ جادو کر دیتا ہے، پھر ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ تو ایسے بندوں سے، ایسے جادوگروں سے ہم کیسے چھٹکارا پائیں، اس کے لیے کوئی خاص عمل بتائیں۔ تو الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے کچھ ایسی پڑھائی لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے جس سے اللہ کے فضل سے 100% رزلٹ ملا ہے، اور جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہوتا ہے الحمدللہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے مریضوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بھی رشتہ داروں میں جن لوگوں نے بھی وہ بعد میں جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے الٹا ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ بھی پڑھائی بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ جو ہوتی ہے، اس کے اندر جو جادوگر بار بار حملہ کیوں کرتا ہے، بار بار یہ معاملہ کیوں پیش آتا ہے؟ ایک تو پیچھے جو بھی حسد کرنے والا ہوتا ہے، جادو کرنے والا، کروانے والا جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، اس کا جب تک پرپز، اس کا ایم جو لے کے آتا ہے، جو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پہ بندہ ختم نہیں ہو جاتا، جس بھی مقصد، اگر میاں بیوی کی سپوز دیٹ کہ اس نے ڈائیورس کروانی ہے، طلاق دلوانی ہے، تو جب تک یہ ہو نہیں جاتی وہ لگا رہتا ہے۔ اگر ایک دفعہ مریض اپنی پڑھائی کر کے اپنے عمل کو، اپنی زندگی کو نارمل کر لیتا ہے، چیزوں کو ٹھیک کر لیتا ہے، وہ دوبارہ پھر عمل کروا دیتا ہے۔ ایک تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے، وہ بار بار انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، پیسہ لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بار بار جادوگر کے پیچھے جا کے اس کا فالو اپ رکھتا ہے اور بار بار عمل کرواتا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بار بار جادو ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جادوگر بعض اوقات خود ضد میں آ جاتے ہیں، ضد میں آ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ، کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر ایک درمیان میں خاتم جن بھی رول پلے کرتا ہے۔ جیسے جب کسی کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو وہ جادو ایک تو انسان کے اندر مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے۔ ایک درمیان میں خاتم جن ہوتا ہے جو اس کے اوپر حفاظت کا کام کرتا ہے، اور جادوگر کے درمیان اور اس کے مریض کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بتاتا ہے جادوگر کو، جا کے جب بھی وہ علاج کروانے لگتے ہیں جا کے جادوگر کو بتاتا ہے کہ اب یہ فلاں بندے سے فلاں جگہ سے علاج کروا رہے ہیں، تو اس کا علاج ہوتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر پھر بیٹھ کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ ادھر سے پڑھ رہے ہوتے ادھر سے جادوگر بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے، پڑھائی شروع کر دیتا ہے شیطانی اپنی۔ تو وہاں پہ بھی معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے یہ میری پڑھائی اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی، رقیہ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، رقیہ بھی اثر کر رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر بھی جادوگر بیٹھا اس کے برابر پڑھائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسی پڑھائیاں بھی ہوتی ہیں جو راکی حضرات پڑھتے ہیں، جن سے اس چیز کو مان لیتے ہیں، حصار کر کے، پھر راکی حضرات حصار کر کے مریض کے گرد پھر پڑھائی کرتے ہیں، جس سے وہ افیکٹ نہیں کر پاتا۔ میرے بھائی یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ تو ہوگی دو وجوہات۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جادوگر، ایک جادوگر سے اگر وہ عمل مطلب اس نے کروایا، اس سے اس کو رزلٹ نہیں ملتا، جادو کروانے والے کو حسد جو حاسد ہے یا جو بھی جادو کروانے والا ہے، تو وہ کسی اور جادوگر کے پاس جاتا ہے، وہاں سے پھر عمل کرواتا ہے۔ یا پھر ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عورت کو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں سے وہ جادو کروا رہی ہوتی ہے، کسی کو جو بھی اس نے جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے کئی جگہوں سے عمل کروا رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے علاج میں ڈیلے ہوتا ہے یا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مریض نے کرنا ہے، مریض کا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی وہ ہو، نماز کی پابندی کرے، اگر نہیں پڑھ رہا تو شروع ہو جائے، اور ذکر و اذکار کی کثرت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ اس کے علاوہ جو اس نے پڑھائی کرنی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے چند چیزیں گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور کسی بھی غیر شرعی طریقے سے جو معالجین ہیں ان کے پاس نہیں اس نے جانا۔ غیر شرعی علاج نہیں کروانا، تعویذ دھاگوں والا علاج نہیں کروانا، کڑے نہیں پہننے، ہڈیاں نہیں لٹکانی، کوئی اور مطلب لوہے کی چیزیں، کچھ دھاتیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس ہے، تو ہم ان سے لے کے ان کو ویسٹ کرتے ہیں۔ ایسی چیزیں پکڑی ہوتی، سنبھالی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی اس سے شفا فلاں بندے نے دی، اس نے کہا یہ پین نہیں رکھو تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار یہ سارا کچھ تو نے کیا ہوا، پھر بھی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اگر ان چیزوں میں شفا ہوتی تو پہلے دن ٹھیک ہو جاتا۔ میرے بھائیو، یہ سب فراڈ ہوتا ہے، ان چیزوں سے انسان ٹھیک نہیں ہوتا۔ پہلے تو سب سے اپنا مائنڈ بنائیں، آپ کو اس وقت تک شفا نہیں ملے گی، یہ بات یاد رکھیں، جب تک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ نفع اور نقصان کی مالک میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
سب سے پہلے اپنا ایمان بنائیں. سب سے پہلا کام آپ نے اپنا ایمان بنانا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا دینی انشاءاللہ. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں, پڑھائی کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائی بتاتا ہوں. سورہ بقرہ کو ڈیلی سننا ہے, جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. سورہ بقرہ کو آپ نے ڈیلی سننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورہ بقرہ کا جادوگر کے پاس توڑ نہیں ہے, جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتا سورہ بقرہ کا. یہ آپ نے جتنی پڑھ سکتے ہیں, 10 آیات پڑھ لیں, 20 پڑھ لیں, 30 پڑھ لیں, 10 رکوع پڑھ لیں, 1 سپارہ پڑھ لیں. 3 دن میں ختم کر سکتے, 3 دن میں کر لیں, 4 دن میں. اس کو پڑھنا ضرور ہے آپ نے. خاص طور پہ اس کی پہلی 5 آیات, آخری 2 آیات اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی سے اگلی 2 آیات, یہ 3 چیزوں تو لازمی آپ نے ڈیلی بیسس پہ صبح شام پڑھنی ہے. 7 ٹائمز 7 دفعہ اس کو پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کو بھی آپ نے 33 دفعہ صبح پڑھنا ہے, 33 دفعہ شام کو پڑھنا ہے. جو بھی یہ بندہ جس کے اوپر یہ اٹیک ہو رہا ہے بار بار والا. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرا کام آپ نے کرنا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم. اس آیت کو, یہ آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے, لا اکراہ فی الدین والی آیت کے اندر آتا ہے یہ حصہ. اس کو بھی آپ نے 33 ٹائمز صبح پڑھنا ہے, 33 ٹائمز شام کو پڑھنا ہے. 3 چیزیں ہوگی. چوتھی چیز آپ نے پڑھنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 25. اس کو بھی 33 دفعہ صبح 33 دفعہ شام پڑھنا ہے. 4 چیزیں ہوگی. 5واں کام آپ نے کرنا ہے سورہ کوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ پڑھ کے 33 دفعہ جو اس کا آخری آیت ہے اس کو آپ نے 100 ٹائمز تک تسبیح کے اوپر لے جانا ہے. مطلب 33 سے آگے آنورڈ آپ نے گنتے جانا ہے, 100 کرنا ہے پورا اس سے انشاءاللہ. یہ ہوگی 5 چیزیں. اس کے علاوہ ایک چھٹی چیز جو آپ نے اس کے ساتھ جو آپ نے چھٹی چیز جو کرنی ہے, چھٹی چیز آپ نے میرے بھائی سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس کو 33 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سب سے آخر میں. یہ پڑھائی کرنے کے بعد میرے بھائی آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. 2 نفل پڑھ کے سجدے کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے 2 نفلوں کے بعد کہ اے اللہ جس طرح تو بہتر سمجھتا ہے, جس طرح تجھے مناسب لگتا ہے, اس عمل کو واپس پلٹ دے. جو بھی یہ جادو کر رہے ہیں یا اللہ اس کو واپس پلٹ دے, اور اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ کر لے ان کے شر سے. یہ کام میرے بھائی یہ کریں. اگر یہ 2 نفل آپ تہجد کے وقت پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں اس کا رزلٹ آپ کو 110% انشاءاللہ ملے گا. اور یہ پکی بات ہے, اس وقت تو اللہ کے فضل سے آپ کی ہر پڑھائی, چاہے دن میں 1 ہی دفعہ یہ پڑھائی کر لیں, تہجد کے وقت کریں اس پڑھائی کو. 5 کنڈیشن یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض نمازوں کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے. جب ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں میرے بھائی, پھر اللہ کے فضل سے نفلی عبادات, نفلی اذکار ہمارے بہت فائدہ دیتے ہیں. جب ہم فرائض کے اندر لغزش ہوتی ہے, فرائض کے اندر ہم لوگ کیئرلیسنس دکھاتے ہیں, تو ہمارے جو نفلی عبادات ہوتی ہیں وہ ہمیں صحیح فائدہ نہیں دیتی. اس لیے میرے بھائی 5 نمازوں کی پابندی کریں. مرد حضرات مسجد میں جا کے نمازیں ادا کریں, سنتے اور نوافل گھر پڑھیں, فرائض کو مسجد میں پڑھیں. عورتیں گھر میں نماز پڑھیں, وقت مقرر کے اوپر نماز پڑھیں, اول وقت میں نماز پڑھیں, تاکہ جو صحیح حق کا عبادت کا وہ ادا ہو سکے اور آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوں. جتنا روحانی طور پہ آپ میرے بہن بھائیوں مضبوط ہوں گے اتنی جلدی انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے. دیکھیں ایک صحابی تھے, وہ یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے, اور وہ مسلمان ہوئے, کنورٹ ہوئے اسلام کے اندر, اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اب وہاں پہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کے اندر توحید پرست بنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آئے, اللہ تعالیٰ پہ ایمان. ایک صحابی جب ایمان لے کے آئے نا, تو انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا, ان کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتلائی کہ یہ دعا پڑھا کرو تم, جب تم یہ دعا پڑھو گے ان کا کوئی عمل بھی تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا. تو میرے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ دعا پڑھتے رہے, اور انہی کی روایت ہے, کہتے اگر میں یہ نہ پڑھتا, یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہ پڑھتا, تو میں کبھی بھی یہ مجھے جادو سے گدھا بنا دیتے اور میرے اوپر جادو اثر کر جاتا ہے ان کا. میرے بھائیوں یہ دعائیں, یہ اذکار اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ اثر اس وقت کرتے ہیں جب ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. عالم جب مسلمان ہوئے نا,
تو یہودیوں نے ان کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا. اور یہودی عالم کا کیا نام تھا؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ مسلمان ہو گئے انہوں نے جادو کرنا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ بات کی، ساری بات بتائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھلائی کہ آپ یہ دعا کریں. اب ان کے اوپر بھی بار بار جادو ہو رہا تھا. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا کیا پڑھی جس کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا تھا. میں دعا آپ کے ساتھ پڑھ بھی دیتا ہوں، شیئر بھی کر دیں گے انشاءاللہ. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. یہ دعا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا، اگر یہ میں دعا نہ پڑھتا ہوتا تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے جادو سے. تو میرے بھائیو یہ دعا بھی اپنے ذکر کے اندر شامل کر لیں، اس کو بھی 33 ٹائم صبح شام پڑھ لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے یہ ہمارا الحمدللہ ایک یہ سمجھ لیں کہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے. یہ جو پڑھائی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے الحمدللہ ہم نے یہ آزمائی ہوئی ہے. اور میں نے بہت سے مریضوں کو الحمدللہ جن کے ساتھ یہ معاملہ تھا ان کو یہ میں نے پڑھائی دی اور اللہ پاک کی ذات نے ان کو شفا دی ہے الحمدللہ. یہاں تک نہیں شفا ہی نہیں دی بلکہ جو لوگ ان کے اوپر یہ معاملات کر رہے تھے الٹا ان کے اوپر اس کا اثر ہونا شروع ہوا ہے. تو میرے بھائی اگر آپ اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو پرابلم آپ کے ساتھ ہے بار بار حملے کی، چاہے یہ جادوگر جن کرتا ہے یا جادوگر انسان کرتا ہے، انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے اس سے محفوظ ہو جائیں گے. بشرطے کہ جن کنڈیشنز کے اوپر میں نے ذکر کیا ہے، جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ایمان کے اوپر، نماز کا، ایمان کا، توحید کا، ان چیزوں کے اوپر مکمل عمل پیرا ہو کے جب آپ یہ پڑھائی کریں گے اللہ کے حکم سے پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. یہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ یقین پیدا کیا کرے اپنے اندر کہ یہ پڑھائی لازمی اثر کرتی ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں پڑھائی بتاتے ہیں ان کا یقین نہیں ہوتا قرآن کے اوپر. سب سے پہلے اپنا میرے بھائیو یقین بنائیں. جب قرآن اللہ نے جو کہہ دیا کہ میں نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ تعالیٰ خود جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کو میں نے مومنوں کے لیے شفا بنا کے نازل کیا، رحمت بنا کے نازل کیا، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے خسارہ ہے. تو پھر میرے پیارے بھائیوں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ اثر کرتا ہے. یقین کے ساتھ کوانٹٹی بڑھا دیں، تعداد بڑھا دیں، تھوڑے سے اثر نہیں ہو رہا زیادہ کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب آپ تہجد کے وقت اس کو پڑھیں گے تو بالکل ایگزیکٹ یہ تیر آپ کا نشانے پہ لگے گا اور اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.